جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے کہ مثلا ہر کوئی رونا رو رہا ہے، ٹھیک ہے، حل کیا ہے اس معاملے کا؟ حکومت کیا کرے، وزیر خزانہ کیا کرے، عوام کیا کرے، میڈیا کیا کرے کہ ہم ان کرائسس سے نکلیں؟ دیکھیے، یہ تھوڑا سا ذرا ہم ایک اور چیز پہ نظر ڈال لیں کہ کیا کوئی خدا نخواستہ فی نفسی ہی ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، یا یہ کہ یہ ہمارا جو انداز ہے معاملات کو نمٹانے کا، اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں یہ دوسری بات جو ہے نا، اصل یہ ہے کیونکہ دیکھیں اس سال 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئی، 30 مان لیجئے کہ اس سال، میں کم کر دے رہا ہوں کیونکہ دنیا کے حالات ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا 31 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز آئے ہیں۔ تو یہ دونوں اگر ہماری فارن ایکسچینج کی آمدنیاں ہیں، ہمارا چیلنج صرف یہ ہے کہ ہم اپنی امپورٹس کو ان دونوں کے اندر محدود رکھیں۔ ہم جو 80 بلین ڈالر کے اوپر امپورٹس لے کر گئے، کسی حکیم نے کوئی تھوڑی کہا تھا ہم سے کہ آپ یہ کریں۔ تو کون کون سی امپورٹ ہے کہ جس کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنی ایکسپورٹ ارننگز کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دیکھیے ابھی ہم آپ کے ساتھ چھوٹی سی جو بات کر رہے تھے، ان دنوں میں جب قیمتیں اوپر جانے سے پیٹرول کی مانگ، ڈیزل کی مانگ کم ہو گئی ہے، ہم نے اس ملک کے اندر 1 مہینے کے ذخائر رکھے ہوئے دونوں چیزوں کے، کس لیے؟ مطلب ان کی کتنی بڑی کاسٹ ہے۔ ہم تو یہاں 8-8 10-10 دن کے اوپر ہم نے زندگی گزاری ہے، خدا نخواستہ کوئی اور دوسرا ماحول تو نہیں ہے جس کے اندر ہمیں یہ ہو۔ یعنی یہ ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس ان کے آنے کے بعد بھی وہ دیکھیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی کل اگر قیمتیں بڑھ جاتی تو پھر آپ لوگ ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار جب پیٹرول سستا تھا تو اس سے کیوں نہیں کوئی خریدا؟ تعلق نہیں ہے سر، مطلب وہ تو پرائسز تو مطلب جو ہے اتنی بڑھی ہوئی ہیں، بڑی پرائسز تو گر رہی ہیں، آپ کو تو روک لینا چاہیے۔ تو ہمیں یعنی کوئی چیز ہماری روکنے کی پہنچ سے دور نہیں ہونی چاہیے، اور ویسے ہی ہمارے ہاں بے شمار چیزیں ہیں جن پہ ہماری موت و زیست کا تعلق نہیں ہے، ان سب کو ختم کرنا چاہیے۔ لگژریز میں جو آتی ہیں سر لگژری تو جو ہے نا، وہ کہہ کر ہم بڑا اس کا اسکوپ محدود کر دیتے ہیں۔ ہمیں مطلب جو ہے یہاں پر ایسی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، آپ چاہیں جہاز لے لیں، کیوں لے لیں بھائی جہاز؟ اگر لے کر آئیں تو اپنے پیسے لے کر آئیں، جہاز تک کے پیسے ملیں گے۔ ہم نے ایک آرٹیکل 5 کی کنورٹیبلٹی جو ہے نا وہ سائن کی ہوئی ہے IMF کے ساتھ، لیکن یہ ہنگامی صورتحال ہے اور ہم اس سے رخصت لیں اور کہیں کہ جی ہم تو مطلب ہم سے سنبھل نہیں رہا۔ دیکھیے نا، اس وقت آپ نے کوئی 20 بلین ڈالر، وہی جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 20 بلین ڈالر کا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا ہے، تقریباً اس کے اطراف میں ہی ان کا آخری سال گزر رہا ہے نا۔ تو یہ ہمیں بار بار یہ وہ بل ہے جس میں ہم گھستے ہیں۔ تو سر یہ بڑی آسان سلوشن ہے اور ہمیں اس کو سختی کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت ہو بھی یہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جناب کوئی بھی LC نہیں کھلے گا سوائے اس کے کہ وہ ان کی منظوری سے ہوگا۔ اس طریقے سے ریشننگ ہوگی، 1 سال آپ کو گزارنا ہے تاکہ اس میں مارکیٹ کے اندر آرڈر آ جائے، نظم و نسق بحال ہو جائے، اور یہ بے چینی افراتفری جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے۔ ٹھیک، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ دیکھیے صافی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ٹیلنٹ بے تحاشا ہے، وسائل بہت ہیں، اور ٹیلنٹ اور وسائل کو آپ جمع کر کے کسی بھی پرابلم کا حل نکال سکتے ہیں۔ حل نکل کیوں نہیں رہا، اصل سوال آپ کا یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بہت بڑا بیریئر بن چکا ہے اس ملک کے اندر۔ آپ سوچئے کہ اس ملک، اس ریاست کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2000 ارب کا آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں نقصان کر دیا۔ وہ آپ نے، میں نے، پرائیویٹ سٹیزن نے تو نہیں کیا، وہ تو حکومت کر رہی۔ 2500 ارب کا ہم صرف بجلی کے سیکٹر میں حکومت پاکستان نے نقصان کر دیا۔ سالانہ 4 ارب ڈالر کی گیس اس ملک میں چوری ہو جاتی ہے، لیک ہو جاتی، 4 ارب ڈالر کی۔ پچھلے سال ہم نے 2.5-3 ارب ڈالر کی قطر سے گیس خریدی۔ اس کا مطلب کہ آپ اپنی چوری اور اپنی لیکیج ختم کر دیں تو قطر کو ہم نے وہ پیسے نہیں دینے۔ سب سے بڑا بوجھ اس ریاست کے اوپر حکومت پاکستان ہے، اور وہ حکومت پاکستان جب تک یہ ابھی حکومت پاکستان مینز
کوئی بھی حکومت آ رہی ہے، ایوری حکومت فار دا پاس 15 to 20 ایئرس. یہ جو ہم مالی بد انتظامی ہے یہ تو پچھلے 15-20 سال سے چل رہی ہے اس ملک کے اندر. تو ابھی مہتاب صاحب نے ایمرجنسی کی بات کی. دیکھیے کوئی نعرہ لگنا چاہیے کہ سیاست بند اور ریاست بچاؤ، یہ کوئی نہیں نعرہ لگا رہا. سیاست بھی چلانی ہے ہم نے. اگر اسی طرح سیاست چلتی رہی اور اسی رخ میں چلتی رہی، اگر اس کی ٹریجیکٹری رخ ہم نے نہیں بدلی، اس کی سمت نہیں بدلی، تو یقین جانیے کہ سری لنکا ہماری ڈیسٹینیشن. اچھا سیاست، ایک تو پہلے ذرا مہتاب صاحب سے میں اکنامک ایمرجنسی کا آپ جو تقاضا کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اور اکنامک ایمرجنسی لگا کے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ سر میں بات کر رہا تھا ایمرجنسی لگائیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. ساری کی ساری قوم جب تک اس بات پہ متفق نہیں ہوتی، ہم ایکسپورٹس کے معاملے میں اتنے سینسٹیو نہیں ہے. سب سے پہلے تو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، بیوروکریسی نہیں ہے، باقی سب لوگ نہیں ہیں. پوری کے پورے لوگ جب تک ہم تیار نہیں ہوتے کہ ہم ڈالرز ارن کریں اور ایکسپورٹس کو بڑھا کے کریں، ایکسپورٹیبل سرپلس کریں، اس کے رستے میں جتنی پرابلمز ہیں وہ ختم کریں. لیکن اس سے پہلے سر سلوشن کی آپ بات کر رہے تھے. لیکن ایکسپورٹ کریں تو کیا ایکسپورٹ کریں؟ میں اس پہ آتا ہوں. ابھی تو ہم پہلے گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، اب امپورٹ کر رہے ہیں. کپاس ایکسپورٹ کرتے تھے، اب امپورٹ کرنے لگے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. چارٹر آف اکانومی جو ہے نا سر، بڑا ضروری ہے. ڈی کپل کریں پالیٹکس کو. 5 سے 10 سال 15 سال کا ایک روڈ میپ ہو. جس کی حکومت آتی ہے آئے، یہ پالیٹکس جو ہے نا، یہ اکنامکس اس کے اندر جو ہے وہ انوالو نہ ہو. مثلا پرائیویٹائزیشن، یہ ابھی ڈاکٹر صاحب پی ایس ایز کی بات کر رہے تھے، ایس او ایز کی بات، 2000 ارب کا لاس. نہیں، چارٹر آف اکانومی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان دستخط ہوگی نا. ان کو بٹھائے کون، وہ بیٹھے کیسے، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. سب سے پہلے اس ملک کے جتنے مالک ہیں، جس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، پولیٹیشنز بھی ہیں، بٹھائیں سب کو. اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی کو یا سری لنکا والی سچویشن سے بچانا ہے اس ملک کو، تو یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پرابلم ہے. اور آپ کی بات ایکسپورٹس میں کیا کریں، کو اکانومی کا بھی لینا چاہیے اور اس کے نتیجہ مند سب کو بٹانے میں اس کی وجہ یہ ہے سر کہ بہت سے ایشوز ایسے ہیں، بلینز آف روپیز کے ایشوز ہیں، اسٹے آرڈرز پہ چل رہے ہیں. اب یہ ریالٹی ہے. اب کنٹینٹ آف کورٹ نہ لگ جائے لیکن یہ سچ ہے. اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ اس پہ چلا نہیں سکتے. ایکسپورٹس بڑھانے کا طریقہ یہ ہے سر کہ ہمیں ٹیکسٹائل سے نکل کر نئے ایریاز کی طرف ہم جائیں، اس میں ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کریں، اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھائیں، ٹیکنیکل سکلز دیں لوگوں کو، انوویشن کریں، آئی ٹی کی طرف جائیں، اور بہت سے شعبے ہیں جن کی طرف جائیں. اگر یہ ہم نہیں کریں گے ٹھیک کوئی حال نہیں ہوگا. اب اس وقت ہم جس صورتحال میں ہے، آئی ایم ایف نے فائنل ڈیسیجن کرنا ہے اگست میں. ڈالر قابو میں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی نہیں آ رہا ہے. تو ایک اوپینین یہ ہے کہ اس وقت اگر نگران حکومت قائم ہوگی اور ہم فریش الیکشن کی طرف جائیں گے تو شاید اس سے مسئلہ حل ہوگا. دوسرا اوپینین اس سے الٹ ہے کہ نہیں یار، یہ انسٹیبلٹی اور یہ عدم استحکام یہ تو اور بھی بڑھ جائے گا. نہ آئی ایم ایف ڈیل کے لیے تیار ہوگا، نہ کوئی اور. اکانومی کو مد نظر رکھ کے مجھے آپ تینوں کی رائے بریف چاہیے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. فریش الیکشن ہونا چاہیے یا کہ نہیں، اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے وقتی طور پر فریش الیکشن کا؟ بہتر تو سر یہی ہے کہ یہ نظام چلتا رہے، اور جو حکومت ہے جس کو فیصلہ کرنا ہے انتخابات کا وہی فیصلہ کرے کہ وقت سے پہلے انتخابات کرائے گی یا اپنے وقت پہ کرائے گی. اس کے سوا کوئی اور چیز ہوگی تو پھر وہ آئین کے اندر ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگی. مہتاب صاحب سر، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو بورڈ کی میٹنگ ہے، یہ بورڈ کی میٹنگ کے بعد میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے فریش الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. لیکن بورڈ کی میٹنگ کے بعد، چونکہ بورڈ کی میٹنگ اگر اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہوئی، آئی ایم ایف تو ڈیل کر لے گا لیکن انسرٹینٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اگست میں میٹنگ ہونی ہے نا، اگست میں میٹنگ ہونی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فریش الیکشن کی طرف جائیں. جس کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں اس کو یہ کرنا. صافی صاحب، پچھلے 70 سالوں میں اٹلی کے اندر 70 حکومتیں بدلی ہوئی ہیں. 1 سال سے زیادہ اوسطاً پیریڈ نہیں مل رہا، لیکن ان کی معیشت چلتی رہتی. جو مہتاب صاحب نے ذکر کیا، آپ معیشت اور سیاست کو آپ نے کسی طرح الگ کرنا ہے. حکومتیں بدلتی رہیں. دیکھیے اس وقت جو معیشت کا حال ہے، جو معیشت کو کینسر لاحق ہے، وہ میں سمجھتا ہوں سیاسی
افراتفری کے نتیجے میں. اگر آپ سیاسی افراتفری بڑھائیں گے، انٹرم گورنمنٹ لائیں گے، الیکشنز کروائیں گے، تو معیشت مزید تباہی کی طرف جائے گی.